اس وقت جو شاہ صاحب نے آپ کے سامنے بات کی ہے، یہ باتیں اس حوالے سے اس سے پہلے بھی ہمارے درمیان ہوتی رہی ہیں اور تسلسل کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، اور آج بھی ہم نے اس پہ بات کی ہے، اور ہم منتظر ہیں کہ شاہ صاحب ہی تمام مذہبی جماعتوں کا یا ایم ایم اے کے جو دوست ہیں سابقہ ان کو بلائیں، تاکہ ہم مل کر آنے والے مستقبل کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کریں اور یکساں پالیسیوں کے ساتھ ایک سیاسی طاقت بن کر ہم آگے بڑھیں۔ تو اس حوالے سے تو میں انڈورس کرتا ہوں ان کی اس گفتگو کو، اور مزید انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے جی۔ باقی تو آپ حضرات کوئی سوال کریں گے تو سوال یہ مولانا صاحب، آج خورشید احمد شاہ کا رد عمل آیا آپ کے بیان سے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 2014 میں جب دھرنا تھا اس وقت بھی جمہوریت بچانے کے لیے کوشش کی تھی، اور آج جو نواز شریف صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی جمہوریت۔ یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ جو چاہیں تعبیر کر لیں جی، یعنی وہ ڈبونے کو بھی نکالنا کہیں اور نکالنے کو بھی ڈبونا کہہ دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی۔ ایک ہی بات کریں، یا ان قوتوں کے ساتھ مل کر جمہوریت بچائی جا سکتی ہے، یا ان قوتوں کے ساتھ مل کر جمہوریت کو سمندر میں غرق کیا جا سکتا ہے۔ جو قوتیں اس حوالے سے معروف ہیں کہ وہ جمہوریت کے خلاف ان کا ایک کردار رہا ہے، پھر ان قوتوں کو سپورٹ کرنا، ان کو طاقتور بنانا، ان کو حوصلہ دینا، یہ کس طرح جمہوریت کا تحفظ ہو سکتا ہے؟ شاہ صاحب جو کہ وہ سادات خاندان سے ان کا تعلق ہے اور ہمارے لیے وہ بڑا احترام کا رشتہ ہے جی، تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ تم مدینہ مزاج لوگوں کی زندگی کٹ رہی ہے کوفے میں، میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ہر بات قوم کو بہت بعد میں پتہ چلتی ہے، ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہوا، رہائی کا معاملہ پتہ چلا کہ کس کس نے رہا کروایا ہے، اندرونی معاملات ہیں یا بیرونی سازش ہے یہ پاناما کیس کو آپ کس نظر کوئی بیرونی سازش ہے؟ دیکھیں میں ایک گزارش کرتا ہوں، کچھ حقائق ہیں جو ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے۔ اس وقت دنیا پھر تقسیم کی طرف جا رہی ہے، اور جس کو ایک گریٹ گیم کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اپنے آنے والے مستقبل کے اشارے دے چکا ہے۔ چین پاکستان کی 70 سالہ دوستی اب ایک اقتصادی دوستی میں تبدیل ہو گئی ہے، اور اس سے پاکستان نے ایک نئے مستقبل کا تعین کر دیا ہے۔ اس وقت چین، روس، پاکستان، ترکی ایک دوسرے کے قریب تقریباً آ چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب دنیا میں امریکہ اور مغرب کے مقابلے میں معاشی لحاظ سے چین ایک متبادل قوت کے طور پر ابھرے گا، تو آپ نے خود یہ نوٹ کیا ہے کہ امریکی سربراہ نے براہ راست چائنا کو دھمکیاں بھی دی کہ حدود میں رہو ورنہ پھر نتائج سے آگاہ رہو۔ پھر سی پیک کا آغاز پاکستان کے راستے سے ہوا، یعنی پوری دنیا میں جو ون روڈ ون بیلٹ کے حوالے سے جو چائنا کی پالیسی تھی، تو پہلا بیلٹ اس کا وہ پاکستان بنا۔ اب اس حوالے سے امریکہ اور انڈیا ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کو دوست کہہ رہے ہیں۔
تاکہ چائنا کے اس نئی پرواز کو اٹھنے نہ دیا جا سکے۔ پاکستان جو ٹیک آف کرنا چاہتا ہے اقتصادی لحاظ سے، اور پچھلے ادوار میں دیوالیہ پن کے قریب ہو گیا تھا۔ عالمی ادارے دنیا کو مشورہ دے رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ کاروبار نہ کیا جائے۔ یہاں کاروباری طبقہ سب کچھ سمیٹ کے ملک سے باہر جا رہا تھا۔ آج پھر دنیا کہتی ہے کہ پاکستان نے اقتصادی لحاظ سے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے، پیش رفت کے اشارے دیے ہیں، دیوالیہ پن سے نکلنے کا اندیا دیا ہے، پیسے لوگ اب پاکستان کی طرف واپس لا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر اعتبار سے ہماری معیشت جو ہے وہ مستحکم ہو گئی ہے۔ جی ڈی پی کی شرح نمو کے حوالے سے ہم ریکارڈ سطح پہ پہنچے ہیں اور اگلے 2 سالوں میں 7% تک جانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ فارن ریزرو کے حوالے سے $25 ارب کے ہدف کو پہلی بار پاکستان پہنچا ہے، لیکن ساتھ ساتھ تجارتی خسارے کے حوالے سے بھی مسئلہ موجود ہے، بیرونی قرضہ جات کے حوالے سے بھی۔ بیرونی قرضہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، لیکن قرضے لو اور پاکستان کی معیشت کو اس سے فائدہ نہ ہو تو پھر قرضے کا مفہوم اور ہوگا، اور قرضے لے کر پاکستان کی معیشت کو اس کے سہارے سے اٹھا لو، اس کا مفہوم پھر ایک اور ہو جاتا ہے۔ کرپشن کا کوئی کیس ان 4 سالوں میں، گزشتہ سالوں میں موجود نہیں ہے۔ ان تمام حوالوں کے ساتھ اب آغاز کہاں سے کیا جائے؟ اس نئے اقتصادی سفر کو سبوتاژ کرنے کا، سی پیک کو سبوتاژ کرنے کا کہاں سے آغاز کیا جائے؟ کسی بھی ملک کے اندر عدم استحکام سے فیضے سے معاملات چل رہے ہیں، کبھی دہشت گردی کے ذریعے سے اور کبھی آپ کے سیاسی بحران کے ذریعے سے۔ کبھی افغانستان اس کا فیض ہے، پھر مشرق وسطیٰ میں عراق، لیبیا، اور آج شام اور یمن کی صورتحال۔ اب صورتحال جب انڈیا اور امریکہ نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا لیے ہیں تو ظاہر ہے کہ بین الاقوامی سطح پر چائنا اس کا ہدف ہوگا، خطے کے حوالے سے پاکستان اس کا ہدف ہوگا۔ کیا پاکستان ان حالات میں اس کا متحمل ہے کہ ہم اپنے ان حالات میں اس قسم کے بحرانوں کا شکار ہوں؟ پاکستان کی سیاست تقسیم ہو رہی ہے، جس طرح پوری دنیا میں ہمیشہ ایک نظریاتی کشمکش رہی، آج پھر ایک کشمکش کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ پرو سی پیک قوتیں، اینٹی سی پیک قوتیں، ایک گروپ کی لابی، دوسرے گروپ کی لابی، اس سے آپ کے ملک کے آنے والے مستقبل میں سیاست تقسیم ہوگی۔ اس حوالے سے ہم اس وقت سیاسی عدم استحکام کے متحمل نہیں ہیں، بس ہمارا یہی موقف ہے۔ اور پاناما جو ہے یہ وہی عدم استحکام کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے کرپٹ